آنکھ فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اور اہل ایمان، یہ جو اہل کفر تھے، انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں پہ جب آپ غور کرو گے تو یہ چیز بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب لے جائے گی۔ تو یہاں سے یہ چیز بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ من جملہ باقی چیزوں کے جو چیز ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتی ہے، جو ایک انسان کو خالق سے قریب تر لے جاتی ہے، وہ ہے اس کائنات کے اندر جو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں ان کے اوپر غور کرنا۔ اسی طرح سے انسان کے اپنے وجود کے اندر انفس، جسے قرآن پاک انفس سے تعبیر کرتا ہے، اس کے اوپر غور کرنا جو ہے، یہ چیزیں بھی انسان کو حق کی طرف لے جاتی ہے، جس کا تذکرہ ہمیں سورہ حامیم السجدہ کے اندر بھی ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ قریب ہی ہم انہیں دکھائیں گے، ضرور بھی ضرور ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں اس کائنات کے اندر اور ان کے اپنے وجود کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لہم، ان پہ واضح ہو جائے کہ انہ الحق، کہ یہی چیز حق ہے۔ تو گویا کائنات کے اندر پھیلی ہوئی جو نشانیاں ہوتی ہیں، ہماری ٹریجڈی یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج مسلمان سائنس کا جو مضمون ہے، اس پہ مسلمان بہت کم تحقیق کر رہے ہیں۔ سائنس کے معاملے میں مسلمان بہت پیچھے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ جو مختلف اسلامی ممالک ہیں، خاص طور پہ عرب ملک جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں وسائل سے نوازا ہوا ہے، یعنی انہیں ایسے وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہوئے ہیں جو دنیا میں کسی اور قوم کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جو اسرار و رموز ہیں، اس کائنات کے اندر جو چیزیں پوشیدہ ہیں، کچھ سائنٹیفک فیکٹس جو ہیں، ان کے اوپر مسلمانوں نے تحقیق کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ دیکھیے کہ یو ایس کے اندر کتنے آپ کو ریسرچ سینٹرز ملیں گے، کتنی یونیورسٹیز آپ کو ملیں گی، اور اس کے مقابلے میں 57 اسلامی مملکتیں دنیا کے اندر اس وقت ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے ریسرچ سینٹرز ہیں، اگر ہیں بھی تو کوالٹی ریسرچ سینٹرز کیا ہیں، ان کی رینکنگ آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر کیا ہے۔ گویا جو تحقیق کا معیار ہے وہ اس مسلمانوں کے ہاں وہ مفقود ہوتا جا رہا ہے، یعنی وہ معیار جو ہے تحقیق کا، وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا مسلمانوں کے اندر، حالانکہ یہ چیز مسلمانوں کے اندر بدرجہ عتم ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جس پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو آج کے نوجوان ہیں۔ میں ان سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ جس بھی سبجیکٹ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس سبجیکٹ کے اندر آپ ریسرچ کیجئے اور لینے سے زیادہ دینے والے بنیے، چونکہ ایک مومن جو ہے وہ صرف طالب نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگوں کو دینے والا ہوتا ہے، وہ انسانیت کو دینے والا ہوتا ہے۔ اس پر بھی ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ذاتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرسنل لیول پہ ہمیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بخشی ہیں، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ہم جتنا حصہ اس معاملے میں ڈال سکتے ہیں ہمیں ڈالنا چاہیے، مگر نہ ہم لوگوں کے سامنے یہ جب تک بیان کرتے رہیں گے یہ تو بالکل زبانی جمع خرچ کی طرح رہے گا۔ ہم لوگوں کے سامنے یہ آیت پڑھتے رہیں گے تا قیام قیامت کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے آنے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ کون سی نشانیاں؟ آپ نے اس کائنات کے رموز اور اسرار پہ کیا غور کیا ہے؟ آپ کے ہاں کتنے ریسرچ سینٹرز پائے جاتے ہیں؟ آپ کے ہاں کتنی آبزرویٹریز ہیں؟ آپ کا تحقیقی معیار کیا ہے؟ اور ہمارا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ ہم صرف یہ کہیں گے کہ ہماری 57 اسلامی مملکتیں ہیں، ہر تیسرا یا چوتھا انسان، ہر پانچواں یا چھٹا انسان جو ہے دنیا کے اندر یہ مسلمان ہے۔ کیا ہم اپنی آبادی کا ان کو وہ سٹیٹسٹکس پیش کر کے ہم انہیں قائل کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تحقیقی اعتبار سے جو ہمارے ہاں ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، اس معاملے میں ہمیں ہوش کے ناخن لینے پڑیں۔
بہرحال یہ ضمنی طور پہ چند اشارات تھے جو میں نے آپ کے سامنے کیے، ان پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اب میں نمبر